تیسرے نمبر پہ اعتکاف کے دوران پردے لگائیں یا نہ لگائیں، یہ بہت سوال اتنا بڑا ہے۔ کراچی تا چترال، خیبر تک کراچی کی ساحل کی چوٹیاں، جتنا میرا رابطہ ہے عوام کے ساتھ، ہر بندہ ہم سے اس بارے میں تو ضرور پوچھتا ہے کہ جی پردے لگانے چاہیے یا نہیں لگائیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں پردے بالکل نہ لگائیں، اور کچھ کہتے ہیں جی پردے لگائیں گے تو اعتکاف ہوگا ورنہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں اعتدال سے ہٹ کے ہیں۔ اعتکاف کا پردے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ مسجد میں پردہ لگا کے بیٹھے ہیں تب اعتکاف ہوگا ورنہ نہیں، اس کی کوئی شریعت میں حد بندی نہیں ہے۔ پردہ اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ بندہ ایک کونے میں بیٹھ کے باقی نمازیوں سے خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کے وہاں پر کچھ وقت اللہ اللہ کر لے، یا کوئی اور معاملے میں، کوئی تلاوت میں ہے یا فلاں معاملے میں، یا اس کو کچھ ٹائم سونا ہے تو باقی نمازیوں سے ہٹ کے، اس لیے۔ لیکن ہمارا مشاہدہ کچھ اور ہے، ہم نے دیکھا کچھ اور ہے۔ آج کل پردے کے اندر یہ موبائل بھی چل رہی ہوتی ہے، اور پردے کے اندر سے گپ شپ چل رہے ہوتے ہیں، اور پردے کے اندر سے دوست یار آئے ہوتے ہیں، اور پوری محفل سجی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے فیصلہ کیا کہ پردے نہ لگائے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میری ذاتی رائے بھی یہی ہے، میری ذاتی رائے۔ میں آپ کو شرعی رائے دے کر کوئی آپ پہ ٹھونس نہیں رہا کہ آپ نے پردے لگائے تو آپ گناہگار ہیں۔ میں نے دونوں صورتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، لیکن میری پرسنل اوپینین بھی تو ہے نا، میں نے تو اس بارے میں جو تجربہ رکھا ہے کہ پردے نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ اس میں اکثر طور پہ نوجوان آ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ نیکیوں میں نہیں ہوتے، وہ سونے کے چکر میں ہوتے ہیں یا دوستوں کے معاملات میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ان معاملات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ پردے نہ لگائیں۔ مسجد کے علماء، مسجد کے متولیان، مسجد کے امیر صاحب، مسجد کے ذمہ دار مفتی صاحب، قاری صاحب، یہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ اگر ضرورت سمجھیں کسی جگہ کہ ہر صورت پردہ لگانا ہے اور ان معاملات سے بچ گیا، تو پردہ لگانے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ انتظامی مسئلہ ہے، اسلامی مسئلہ نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ نے ہر صورت لگانے ہر صورت نہیں لگانے، انتظامی اہتمامی طور کے اوپر انتظامیہ اس کا ڈیسیجن لے سکتی ہے۔